ایسی گورنمنٹ جس کے اپنے لیڈر نے کوئی 35-40 ہزار روپے سے زیادہ ٹیکس نہیں دیا تھا 2018-19 کے اندر، وہ ٹیکسز کے لیے کوئی زیادہ مثبت کارروائی کر سکتی ہوگی؟ جی میڈم، یہ ایکچولی کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر فائلنگز ہو چکی ہیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب کا 48 لاکھ روپیز ٹیکس تھا اس سال، اور نواز شریف صاحب کا کوئی 33,000 یا 34,000 کے قریب ٹیکس تھا. جی عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ کی فائلنگز ڈائمنڈ اور واچز اور وہ سارا کچھ بیچا، ان پہ بھی ٹیکس دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ میڈم وہ ایون فیلڈ سے شروع کرتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ٹیکس دینا چاہیے. اور یہ نمرہ ویسے جسٹ سیئنگ فار دی انفارمیشن کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر فائلنگز ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. چیف منسٹر صاحبہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے تمام رمضان بازار کی وہ مانیٹرنگ کر رہی ہیں اس وقت. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، اس وقت 6,000 سے زائد ٹیکس کیسز زیر التوا ہیں. زیر التوا جو کیسز ہیں ان میں اربوں روپے کی ممکنہ وصولیاں شامل ہیں. 2,000 سے زائد کیسز جو ہیں وہ اس وقت مختلف ٹریبیونلز اور عدالتوں میں پھنسے ہوئے بھی ہیں. اب کیسز میں جیسے ہم بات کریں کہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے فیصلے برسوں سے التوا کا شکار ہیں. ساتھ صاحب نے بھی اس میں بتایا کہ اس میں جوڈیشری کو آن بورڈ لینا پڑے گا، کوئی پالیسیز جو ہے ان کو ڈیزائن کرنا پڑے گا، ایگزیکٹو کو آن بورڈ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے نمرہ، بات یہ ہے کہ میں تو بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیکس کے کیسز کا تو ایک معاملہ ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ چیز پہلے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی شو کے اوپر کہ بہت سارے کیسز، بہت ساری مختلف نوعیت کے کیسز بہت جگہوں پہ زیر التوا ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلیز ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. یہ بھی ایک انصاف کا حصہ ہے. دیکھیں بہت سارے اس میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف سے ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوگی، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہوگی، کچھ ہوا ہوگا، تو یہ انصاف میں رکاوٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی آج ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بڑی جلدی کرنا چاہیے اور ایگزیکٹو کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے اور جوڈیشری کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے اور سب کو اکٹھے کام کرنا چاہیے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھائیں تاکہ انصاف جلدی فراہم کیا جا سکے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئیں تاکہ یہ انشور کیا جا سکے کہ تمام لوگوں کے مسائل جو ہیں جلدی حل ہو سکے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوں تاکہ پاکستان کو صحیح سلسلے میں ہدایت کرے. اس وقت یہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے 26ویں ترمیم کے نیچے ڈیسائیڈ کیا. اور آج بتا سکتی ہیں صرف اس لیے کہ شاید یہ کہنا بہت اچھا لگے گا یا کول لگے گا یا شاید عوام کو ان کی بات پسند آئے گی، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشری کو بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایگزیکٹو کو بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے، سب کو مل کے کام بھی کرنا چاہیے. بھائی ہم تو جس دن سے حکومت میں آئے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی. ایسے بہت سے مسائل ہیں پاکستان کی جوڈیشری میں، اور جب تک تمام آرگنز آف اسٹیٹ ایک پیج پر نہیں ہوں گے ان مسائل کو حل کرنا. لیکن آمنہ ان مقدمات کو بر وقت حل نہ کر پانے کی وجہ سے قانونی رکاوٹیں تو پیدا ہوئی. میری میڈم سے صرف 2 سوالات ہیں، اگر آپ میرے سوال ساتھ ایڈ کر سکیں. جی پلیز صاحب. ایک تو میڈم آپ سے میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے کا فرمایا، یہ سلمہ بٹ صاحبہ کون ہیں؟ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے اس ایکسپرٹیز کے لیے کہ وہ رمضان بازار اور پرائس کنٹرول کو کنٹرول کر سکیں؟ یہ واٹ از دا کوالیفیکیشن دیٹ میکس ہر سوٹیبل فار دس جاب؟ پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنا ہے اور کوالیفیکیشن کو، اس پہ ہم پہلے بحث کر چکے. لیٹس ناٹ گو دیئر. اگر میں پورا کر سکوں نا سوال. لیٹس ناٹ گو دیئر. پر انہوں نے سوشل سیکٹر کے اندر بہت سال کام کیا ہے، اینڈ شی از ون آف آور ایکٹیو ممبر. کمال. وہ آپ کی آئی ٹی منسٹر کی طرح ہی کیا ہوگا میرے خیال. وہ کمال ایکسپرٹ ہیں، کسی کی رشتہ دار ہوں گی. نہیں کسی کی اقتدار نہیں ہے. اچھا دوسرا سوال بھی ساتھ ایڈ کر لیجئے. جی نہیں میڈم، مجھے یقین ہے کہ ان سے بہتر تو کوئی پاکستان کے اندر ہوگا نہیں. پاکستان بھی میں نے کم کہا، دنیا میں نہیں ہوگا، دنیا بھی کم کہا. بنی نوع انسان کی تاریخ میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنا کہ سلمہ بٹ صاحبہ ہیں. آئی ایم شور